علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس۔ ناظرین، آج ایک طرف تو ملک میں سیلاب کی بربادی اور تباہی ہے، دوسری طرف پاکستان میں IMF کی جو قرضہ ہے ابھی ملا نہیں، ابھی اس میں 4 دن باقی ہیں اور پتہ نہیں اس کے اندر کیا نئی سٹنگز آتی ہیں، جو کہ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ابھی ممکن ہے یہ کنڈیشنل ہو اور اس کو بالکل ایک کلینس جو ہے نا، کلین چٹ نہ ملے۔ اس میں حکومت بیچاری جو ہے وہ اپنی بے بسی یہ دکھا رہی ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی کسی بھی جگہ سے سپورٹ نہیں مل رہی، اور یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے حکمران کی کہ اس کو ڈائریکٹ کوئی اونرشپ نہ دے یا اس کو سپورٹ کے ذریعے یقین دہانی نہ کرائے۔ ابھی IMF کی جو معاملات ہیں اس میں یہ جو سیاست ابھی ہوئی ہے ابھی تیمور جھگڑا کی طرف سے، ان کا ایک لیٹر جو ہے کل سے اخبارات کی زینت بن گیا اور سیاسی پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، کہ جس میں ایک یعنی جگہ پہ کوٹ کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے IMF کو خط لکھا ہے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خط فائنانس منسٹر کو لکھا ہے۔ جو بھی ہے اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم IMF کے ایگریمنٹ کو ڈس اون کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ناظرین، میں اس پہ کئی بار پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ملک میں بھٹو صاحب کے دور سے جب سے یہ نیشنل فائنانس کمیشن بنا ہے، سب سے زیادہ نقصان صوبوں کو جو رقوم ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کے مس یوز کا ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ اربوں روپے کے ریسورسز کہاں گئے۔ پہلے یہ شیئر ہوتا تھا 2080 کا، اور پھر یہ شیئر اب سکویز ہو کے وفاق کے پاس ڈیفرنٹ اس کی ریشو ہو گئی اور صوبوں میں زیادہ چلے گئے۔ اب IMF جو ہے وہ ایک ٹائم پہ بڑا کمفرٹ تھا کہ جی چلو ڈویزبل پول میں صوبوں کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن اب جو IMF کی اصل جو ہے کنسرن وہ یہ ہے کہ صوبے ٹیکس تو وصول کرتے نہیں ہیں۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیکس انکم آتی ہے یا اس کو شیئر آتا ہے وہ اس کے اوپر اپنی اکانومی چلا رہے ہیں۔ سروسز پہ ٹیکس صوبوں کے پاس ہے، کئی اور ہڈن ایریاز ہیں جس میں ایگریکلچر ٹیکس ٹاپ پہ ہے، وہ صوبے لگاتے ہیں۔ اب صوبے اس کو لگانے کے بجائے اس کے مختلف تشریحات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ابھی بھی فیوڈل رول کر رہے ہیں، فیوڈل مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجیے کہ دوسری طرف جو عام کاشتکار ہے وہ بیچارہ برباد ہو رہا ہے، اس کو نہ کھاد مل رہی ہے، نہ اس کو بیج مل رہا ہے، نہ کچھ کوالٹی کی چیز مل رہی ہے، اور اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جی وہ کپاس کی فصل کو 1.5 ملین پہ لیجیے جو اب آدھی رہ گئی ہے۔ ایک زمانے میں یہ 12-13 یعنی 1.3 ملین پلس پہ چلے گئی تھی، لیکن اب بدنصیبی دیکھیں کہ اس سے پیچھے آتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اب یہ جو ہوا ہے یہ تو اس پہ جب فائنانس منسٹر KPK کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے IMF کو خط لکھنے کے حوالے سے، تو اس پہ PDM کی قیادت نے کہا جی کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے اس کے اپنا معاہدہ کے حوالے سے کہ پاکستان IMF کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں یہ کہوں گا ریسرچ کے لوگوں کو، جو سیاسی جماعتوں کی ریسرچ ٹیمیں ہیں، جو گروپس ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان گورنمنٹ ایگریمنٹ کر رہی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چھپا تھا جو انہوں نے اعلان کیا تھا، شاید نیشنل اسمبلی میں کیا تھا یا کہیں کیا تھا، کہ ہم سندھ جو ہے وہ IMF کو ان معاہدوں کو نہیں مانتا۔ اور دوسرا ڈیمانڈ میں نون لیگ بھی اور اس کی طرف سے یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں یہ معاہدہ پہلے لایا جائے، سائن بعد میں کیا جائے۔ دونوں لیڈرشپیں زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، حیاتی دے۔ یہ معاہدہ وہ چاہے اس وقت اسمبلی میں وہی بیٹھے ہیں، یہ PTI کی بہت زیادہ غلط ڈیسیژن تھا، میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں، جو اس نے اسمبلی کا فلور ان کو دے دیا۔ اس کو اندر بیٹھنا چاہیے تھا اور اپنی مرضی کے بزنس ڈیز پہ یہ وہاں جاتے۔ عمران خان صاحب نے جو بھی کیا، ہم ظاہر ہے کہ کسی کو ذاتی طور پہ تنقید نہیں کر سکتے، یہ سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں جذباتیت تھی یا کیا تھی۔ بھی آپ جس کو آپ نہیں سننا چاہتے آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ اسمبلی کے بزنس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کا سیریسلی لینا چاہیے، اور ابھی بھی وقت ہے۔ IMF کے معاہدے کے آنے کے بعد چلے اگر یہ سائن ہو بھی گیا ہے اور 29 کو بورڈ جو ہے اس کو ایک فارمل اپروول بھی دیتا ہے اور کوئی نئی کنڈیشنز بھی لگا دیتا ہے، جس کا میں 2-3 مختلف اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اکتوبر میں، سپتمبر اینڈ پہ اور نومبر میں ایک اور بڑا بلک قسم کا ٹیکس برڈن
آئے گا جس میں پیٹرول پرائسز ہو سکتا ہے کہ 290 بھی پہ چلی جائیں، اور ڈالر بھی ممکن ہے 300 کو ٹچ کر جائے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہماری معیشت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور عوام کی تو کیپیسٹی مائنس ہو گئی ہے، کیونکہ روزمرہ مہنگائی نے ان کی جو انکم ہے اس کو نیگیٹو سے بھی نیگیٹو پلس کر دیا ہے۔ اب یہاں آ کے آپ کتنا عرصہ اس ملک میں ایک ریئیکشن کو روکیں گے؟ وہ وقت نہ آ جائے، اللہ نہ کرے، کہ سڑکوں پہ چلنے والی بڑی بڑی گاڑیوں کو عوام روک کے مارنا شروع کر دیں، روکنا، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ یہ جو انسانی رد عمل ہوتا ہے نا پیٹ کی خاطر، اس کے آگے کسی کی کوئی بندہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ اس کی زبان ہوتی ہے، نہ اس کی آواز ہوتی ہے، وہ ریئیکشن الف سڈن ہوتا ہے۔ روڈ پہ اچانک 4 لوگ نکلیں گے، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی ان کی لیڈرشپ قیادت نہیں ہوگی، اچانک نکلیں گے، ان کا ریئیکشن ہوگا، سڑکوں پہ بسوں کو آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے، تو پھر ہم اس ملک میں کیسے جئیں گے؟ اس ملک کے لیے تو ہمیں قائد اعظم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی تھوڑی تھی، یقین کیجیے کہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس بدلے کو نہیں چکا سکتے۔ ہمیں علامہ اقبال کی تعلیمات اور قائد اعظم کے افکار کی روشنی میں پاکستان کو اس سیاسی گراوٹ سے نکال کے نا، اخلاقی گراوٹ سے نکال کے ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے جانا ہے، اور اس کے لیے سیاسی بیان بازی اور پریس ریلیز کے ذریعے اعلانات جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے۔ پریکٹیکلی آپ کریں، مل جل کے بات کریں، ایک ایجنڈا بنائیں کہ اس ملک کو ہم نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے اور اس ملک کا وقار کیسے۔ اب دونوں چیزیں ہماری پاس، ابھی آپ دیکھیں اگر اس ملک کا کوئی وقار ہوتا یا کریڈیبلٹی ہوتی تو آج انٹرنیشنل لیول پہ گرانٹ دینے سے پہلے یا قرضہ دینے سے پہلے یا کوئی اس طرح کی امدادی اتنے کنسرنز ان کے کیوں ہوتے۔ ابھی جو آئیں گی ہمیں، ابھی جو باہر سے جو ہم نے اپیل کی ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، آگے دیکھیے گا کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے، اور وہ جو آئیں گی اس میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ مس یوز نہیں ہوگی گرانٹس؟ ماضی میں نہیں ہوا، ہر سیلاب 2012 کو، 14 کو، 15 کو، 2095 والا ہو، جو بھی ہو، ہر سیلاب کے بعد، بربادی کے بعد، یا ہر اللہ معاف کرے یہ والا زلزلے کے بعد جو اشیاء خوراک آتی ہیں، جو وہاں سے کپڑے آتے ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ جو برباد ہوئے علاقے سے وہاں تک تو وہ پہنچتی نہیں ہے۔ فوٹو سیشن دکھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ پاکستان میں IMF کو ہم سے زیادہ، میں بالکل حقیقت سے بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات، بد انتظامی ان دی انسٹیٹیوشنز، اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ IMF کے سٹنگز جو ہے نا جی وہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک زمانے میں کنڈیشنلٹیز ہوتی تھیں، ہر جو ہوتا ہے ڈونر ایجنسی وہ یہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا IMF اور ورلڈ بینک کی کوارڈینیشن کیا ہے کہ ورلڈ بینک لون دیتا ہے، IMF اس کو سپروائز کرتا ہے۔ دونوں اداروں کی جو مناپلی ہے، ایک کے پاس یورپی بلاک کی مناپلی ہے اور ایک میں امریکن بلاک ہے، لیکن اوورال امریکن بلاک ڈومینیٹ کرتا ہے۔ ہم امریکہ کو گالی دیں یا ان کے ساتھ بغل گیر ہوں، آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، وہ کوئی ٹرسٹ وردی کنٹری نہیں۔ ہاں، آپ اس کے ساتھ بزنس ریلیشن شپ پیدا کریں۔ پاکستان میں اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوگا، پوری دنیا آپ کے ساتھ بزنس کرے گی۔ آپ مسلمان ہونے کے باوجود وہ پریفر کریں گے کہ آپ کے ساتھ بزنس کریں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں میں، بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے محنت کرنے کا۔ ہمارے یہاں کوالٹی کے جو فروٹ ہیں، کوالٹی کی زرعی اجناس سے پیدا ہوتی ہیں، اعلیٰ کوالٹی کی، لیکن ہم لوگ اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا۔ پرسیپشن جو ہمارا پاکستان کا ٹھیک کرنا ہے نا، وہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے۔ فارن آفس کی ایکٹیویٹیز پہ جائیں گے تو آپ کو ایک بڑی اچھی اسپیچز مل جائیں گی، ایک بہت خوبصورت اپنا وہ مکالمے مل جائیں گے۔ عملی طور پہ تو باہر کی دنیا میں پاکستان کا وقار مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ گرین پاسپورٹ جو ہے اس کو وہ ویلیو نہیں ہے جو اسے ملنی چاہیے۔ پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں محنت کر رہے ہیں، تو یہ ایشو تو ہم بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا، آج نا جو سیاسی محاذ پہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی پچھلے چند دنوں سے کہ مسلم لیگ نون اپنا بیانیہ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، اب وہ ایک نئے ٹریک پہ جا رہی ہے۔
وہ یہ جاری ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے۔ بھئی ایک خاندان، ایک نگران کون ہے؟ میاں نواز شریف صاحب۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں، مریم کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ بھئی اگر کارکردگی اچھی ہے تو صرف یہ بتا دیں کہ لاہور کا الیکشن کون ہارا ہے اور پنجاب کا الیکشن کون ہارا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ پھر دوسرا یہ کہ اب یہ میاں صاحب اپنے، کیونکہ پاکستان میں آنے کے لیے ان کے پاس قانونی آپشن کوئی نہیں ہے، کوئی قانونی آپشن نہیں ہے، انلیس کہ وہ کورٹس کے آگے آ کے سرنڈر کریں۔ یہ بالکل جو لیگل سائڈ کے لوگ ہیں، یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں اس کے اندر لنک کر رہا ہے، کیونکہ نہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے، ہم تو نیشنلزم کے لوگ ہیں اور انشاءاللہ وہی رہیں گے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کورٹس کے بعد وہ سرنڈر کرنے کے لیے تھے، اب وہ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ جی مجھے اور مریم نواز کو کون انصاف فراہم کرے گا۔ اور بھئی آپ کا سگا بھائی میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، آپ کی عشیر بات سے ہے، آپ نے وہ لندن میں ان کو بلا کے شاباش دی، ساری دنیا کے میڈیا میں وہ تصویر چھپوائی گئی کہ آپ اس کو شاباش دے رہے ہیں۔ اور کون سی لائن ہے جو انہوں نے اڈاپٹ نہیں کی؟ وہ ٹیک اوور کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس خاندان کے بارے میں مشہور تھا شہباز شریف صاحب کا خاص کر، کہ وہ کہتے تھے میاں نواز شریف صاحب میرے باپ کی طرح، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ان کی وہ باپ کی طرح سمجھتے ہیں تو ان کی اجازت کے ساتھ ہی یہ حلف لیا گیا نا۔ اس کے پیچھے کیا ارینجمنٹ تھے، کیا ضرورت تھی، کیا ڈیل تھی، اب وہ لینے کے دینے پڑ گئے ان کو۔ عام آدمی اس وقت عمران خان کی پارٹی سے اور عمران خان صاحب کی قیادت سے مایوس ہو چکا ہوا تھا۔ چند جو لوگ تھے ایموشنل لوگ وہ ان کے ساتھ تھے، جنرلی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے یا کول ہو گئے تھے، سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ اور جو نیا ووٹ بینک پی ٹی آئی نے ڈیولپ کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ یار یہ تو مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے جیسے بھی جو بھی آپ کے معاملات تھے، اس میں میں کسی اور چیز کو پس منظر میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کو اقتدار اگر نہیں لینا چاہیے تو پھر کیوں کودیں آپ؟ اگر لیا ہے تو پھر بھگتیں اور پھر ڈیلیور کریں۔ اس سے اچھا موقع موجودہ حکومت کے پاس نہیں تھا کہ وہ پچ کے اوپر اکیلے ہی کھیل رہے، اپوزیشن اندر ہے نہیں ہے، اسمبلی کے اندر وہ اگر یہ والی قانون سازیاں جو کر رہے ہیں اس کے بجائے وہ سوشو اکنامک ریفارمز پہ کام کرتے کہ اس ملک میں ایجوکیشن کو کتنا پروموٹ کرنا ہے، ہیلتھ کو کتنا پروموٹ کرنا ہے، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو میاں صاحب کا سٹیٹمنٹ چھپا ہے دوسری جگہ پہ کہ میاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور مریم کو کب انصاف فراہم ہوگا۔ بھئی میاں صاحب شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے انن فنن ای سی ایل سے لوگ نکال دیے، انن فنن نیب کا کہ جو آرڈیننس ہے اس کو چینج کر دیا، تو انن فنن وہ یہ بھی کر دیں، کہیں کہ جی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ساری سزائیں معاف کرتا ہوں، اور کہیں کہ میں اس میں اپنی اتھارٹی یوز کر سکتا ہوں، اور ان کو بلائیں اور ان کا جلوس نکالیں، جس طرح بے نظیر بھٹو کا جو ان کی خواہش ہے میاں صاحب کی کہ 86 میں بے نظیر بھٹو مرحومہ والے جلوس کی وہ کاپی کریں۔ اب وہ حالات اگر یہ پنجاب میں الیکشن نہ ہارتے یا لاہور میں الیکشن نہ ہارتے تو واقعتاً ان کے لیے مناسب اچھا موقع تھا، سازگار حالات تھے۔ اب تو شاید بہت مشکل ہے۔ اب وہ اگر آنا بھی چاہیں گے تو میں پھر اپنی ایک پرانی ویڈیو کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ آتے آتے جدہ سے رکتے آئیں گے یا قطر سے رکتے آئیں گے، کیونکہ اس وقت بھی یہ جو نون لیگ کی طرف سے ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے میں چھوچا چھوڑ دیا جاتا ہے نا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، کبھی ستمبر میں آ رہے ہیں، پچھلے سال دسمبر کی بھی اطلاعیں تھیں۔ یہ چیزیں ان کے حق میں نہیں جا رہی، یہ بالکل ان کے حق میں نہیں جا رہی، اس لیے کہ جب آپ ایک بہت بڑی اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹھوس ہو جاتے ہیں، تو عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نون لیگ کا بیانیہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ میں خواہش مند ہوں کہ اس ملک میں سیاسی نظام مضبوط ہو، پیپلز پارٹی جو بالکل اندھیرے میں چلے گئی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ اب 2 دن پیپلز پارٹی کی فرنٹ بیک پیج پہ خبریں نہ دیں اور ٹی وی چینلز پہ اس کو اگنور کر دیں، لوگ بھول جائیں گے کہ ہاں یہ بھی ایک پارٹی ہوتی تھی جو بھٹو صاحب نے 1958 میں بنائی تھی۔ یہ حال ہو گیا۔ اب نون لیگ اگر ہے تو یہ پاور پالیٹکس کے یہ جو پلے کارڈز ہیں اس کو یوز کرنے کے بجائے پریکٹیکلی عوام میں ثابت کرے کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں رول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ زمانے چلے گئے جب نعرے لگتے تھے میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ لوگ اب چینج کی طرف چلے گئے۔
اور چینج کا ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ عمران خان کو تو ایک پلے بوائے کے طور پہ لیا جاتا تھا، انہوں نے جب اس کی پالیٹکس میں اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی شروع کی تو لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ نہیں، عمران خان میں تو بڑا پوٹینشیل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ملک میں جب بھی تاریخ لکھی جائے گی پچھلے 40 سال میں، 45 سال کی، 70 تو دور کی بات ہے نا، اس میں بتایا جائے گا کہ ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک کی بربادی میں کیا رول پلے کیا اور اس ملک میں عوام کے ساتھ کیا دھوکہ کیا۔ عوام کے ساتھ دھوکے کا ریئیکشن ہے یہ جو نئی پارٹی آئی ہے سامنے، پی ٹی آئی۔ اور پی ٹی آئی بھی اگر اس کے لیے بھی ایک چیلنج میں بتا دوں کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ اب ان کی لڑائی ہے کہ انہوں نے پاور میں آنے کی ان کی خواہش ہے، اگر یہ آ جاتے ہیں اور پھر یہ ڈیلیور نہ کر سکے تو یہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے پارٹی ختم ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے جس کے اوپر یہ پارٹی کھڑی ہے، خود اس کے اوپر ان کے جتنے بھی بڑے قائدین ہیں وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ تو اب دونوں طرف یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی پی ڈی ایم۔ اب پی ڈی ایم دیکھیں 13 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہ بارے سیلاب کی تباہی کے اوپر ایک جوائنٹ ان کی کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آ سکی۔ سرکاری حکام کے ساتھ اجلاسوں کی پریس ریلیزیں یا خبریں چھپوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ واضح کریں کہ لوگوں کی فوڈ کی سپلائی اور جانوں کی جو تحفظ ہے اس کے لیے کیا میئرز لیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے فلاں گاؤں کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ ہاں، یہ جواب ان کا بڑا ہے، جی بارشیں ہو رہی ہیں، جی بارشیں تو ہو رہی ہیں، آپ کو بتایا بھی گیا تھا، اب اس سے کچھ میئرز تو آپ لے ہی سکتے ہیں نا جی۔ تو ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے پہ ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمیں اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عوام کی اکثریت جو ہے ان چیزوں پہ ان کا کتنا کنسرن ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔